السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم۔ معزز سامعین کرام، تقریباً 1.5 مہینے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آن لائن درس کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور رمضان کے بعد کا یہ پہلا درس ہے۔ اسی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ عنوان ہے رمضان کے بعد کیا کریں۔ اس تعلق سے 7 پوائنٹ اور 7 نکات کی شکل میں انشاءاللہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بحیثیت مسلمان شریعت اسلامیہ ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتی ہے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ گزرنے کے بعد ہم اور آپ کیا کریں۔ اس تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے شکر الہی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر سے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا تھا، رمضان جیسا مقدس مہینہ ہم کو ملا، اور اس میں ہم نے جہاں تک ہو سکا اپنی طاقت کے اعتبار سے ہم نے عبادت بھی انجام دی۔ تو سب سے پہلا کام ہم کو یہی کرنا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کیا چیز ہے؟ امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی کتاب التفسیر الکبیر کے اندر کہتے ہیں کہ الشکر 5 اشیاء، شکر 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 مجانبۃ السیئات، گناہوں سے بچنا، المحافظہ علی الحسنات، نیکیوں کی حفاظت کرنا، وہ مخالفت الشہوات، شہوات کی خلاف ورزی کرنا، خواہش نفس کے خلاف چلنا۔ دل کہہ رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے، نماز لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھیں گے، یہی شکر الہی ہے۔ دل کہہ رہا ہے کہ چوری کرو، بےایمانی کرو، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو عبادت کے کام انجام دینے سے دور رہنا ہے، یہی خواہش نفس کے خلاف چلنا ہے۔ وہ بدل الطاعات، نیک کام کرنا، وہ مراقبت و رب السماوات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مراقبہ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام شکر الہی ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کا ایک قول اس تعلق سے ہے، شکر الہی کے تعلق سے کہتے ہیں کہ شکر الہی جو ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ شکر الہی دراصل نام ہے جسمانی عبادت کا۔ عبادتیں ہم اور آپ عام طور سے 2 طرح سے کرتے ہیں، ایک عبادت کی یہ ہوتی ہے کہ مالی عبادت، اور دوسری عبادت ہوتی ہے جسمانی عبادت۔ شکر الہی جو ہے یہ جسمانی عبادت کا نام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، بلکہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، اتنی زیادہ عبادتیں کرتے تھے، حتیٰ تورت قدماہ، اللہ کے نبی کے دونوں پیر سوج جایا کرتے تھے۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر اتنی محنت کا کیا معنی ہے؟ اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کہنے کا مطلب ہے کہ شکر الہی دراصل ایک جسمانی عبادت کا نام ہے۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ گزرا ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی حمد و ثنا بیان کریں، بلکہ ہم اور آپ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز پڑھیں کہ اللہ تو نے رمضان جیسا مقدس مہینہ ہم کو عطا کیا تھا۔ اور یہاں ایک چیز یہ بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ شکر الہی جو ہے نا، یہ دراصل نعمت کے اندر اضافے کا ذریعہ ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نعمت آپ کو ملی ہے اور اس نعمت کے اندر اور زیادہ بڑھوتری ہو اور زیادہ اضافہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ شکر الہی کریں۔ آپ قرآن حکیم کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نعمتوں کے اندر جو انعامات تم کو اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہیں اس کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جائے، تو تم شکر الہی بجا لاؤ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے، رب کریم کہتا ہے کہ میں اور زیادہ بڑھا کر کے تم کو دوں گا، اور زیادہ تم کو اضافہ کر کے دوں گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر کہتے ہیں کہ شکر الہی دراصل کیا ہے؟ موجب للمزید، نعمت کے اندر اضافے کا باعث ہے، اضافے کا ذریعہ ہے۔ تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ جو بھی اس میں یہ مہینہ تم نے ہم کو عطا کیا تھا، تیرا بہت بڑا احسان ہے، اور جسمانی طور پہ شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد ہم کیا کریں؟ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہوا ہے، دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں، ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر بعض اسلاف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا حال کیا تھا، کانوا یدعون 6 اشہر، ہمارے اسلاف جو ہیں وہ 6 ماہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو نے رمضان کے مہینے تک ان کو پہنچا دے، رمضان کا مہینہ رمضان کے مہینے تک ان کو پہنچا دے۔ اچھا، رمضان کا مہینہ جب مل جاتا تھا تو رمضان کے مہینے کے بعد پھر کنٹینیو 6 مہینے تک وہ دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ 6 مہینہ وہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔
تو ہمیں اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، ہم نے روزے رکھے ہیں، نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، قیام اللیل ہم نے کیا ہے، تلاوت قرآن ہم نے کیا ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ جو بھی عبادتیں ہم کیے ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما لے، ان عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر آگے نقل کرتے ہیں بعض اسلاف کے بارے میں کہ بعض اسلاف کا حال تو ایسا ہوتا تھا کہ جب عید کا دن ہوتا تھا یظہر علیہ الحزن، اسلاف ان کے چہرے کے اوپر غم کے آثار ہوتے تھے، وہ غمگین ہوتے تھے، پریشان ہوتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آج کا جو دن ہے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، فرحت کا دن ہے، سرور کا دن ہے، خوش ہونے کے بجائے آپ ناراض کیوں ہیں، آپ غمگین کیوں، اداس کیوں ہیں؟ تمہارے اسلاف کا جواب یہ ہوتا تھا دیکھو ولیکنی عبد، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، امرنی مولایا، رب کریم نے مجھے حکم دیا ہے ان اعمل عملا کہ میں نیک کام کروں، اعمال انجام دوں میں، فلا ادری ایقبلہ منی ام لا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ میری عبادتیں اللہ کے قابل قبول ہوئی کہ نہیں ہوئیں، اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم ایسے موقع پر دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اے اللہ اس مہینے کے اندر ہم اور آپ نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دیں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے محاسبہ نفس، اپنے نفس کا آپ جائزہ لیجئے۔ محاسبہ یہ بار بار آپ سنتے ہوں گے، محاسبہ دراصل یہ نام یہ بنا ہے حساب سے، کاؤنٹ کرنا، حساب کرنا۔ اور حساب میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دکاندار اگر جب وہ حساب کرنے بیٹھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے سال بھر محنت کیا، مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، میں نے اس بزنس کے اندر ہاتھ ڈالا تھا، اتنا اس کے اندر خرچ کیا تھا، اتنا میں نے اس کے اندر لگایا تھا، تو مجھے فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، کتنی انکم ہوئی میری، کتنا لاس ہوا۔ اسی کا نام، اسی سے حساب ہی سے بنا ہے محاسبہ۔ محاسبہ نفس، اپنے نفس کا آپ جائزہ لیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ کیوں ملا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی بن جائیں۔ اب اپنے نفس کا آپ جائزہ لیں کہ آپ متقی بنے کہ نہیں بنے بھائی۔ اور تقوی، اس کا تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی بھائی اللہ سے ڈرنے کا نام ضرور تقوی ہے، لیکن تقوی کی ڈیفینیشن آپ صاف الفاظ میں آپ یوں سمجھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ تقوی دراصل نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ اب کوئی شخص اگر متقی ہے تو اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے۔ گناہ کا ہونا یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی متقی ہے تو ایسا نہیں کہ اس سے گناہ نہیں ہوں گے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ آپ کے پاس گناہ کا آپشن موجود ہے، پھر بھی آپ گناہوں سے بچ جائیں، اسی کا نام تقوی ہے۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں بہت سارے فتنے، بہت سارے خرافات ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آپ جائیے، گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے بھائی۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا، نظروں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ سو باہر آپ نکلیے مارکیٹ کے اندر، نگاہ کی حفاظت بڑی مشکل چیز ہے بھائی۔ لیکن تقوی یہی ہے کہ گناہ کا آپشن موجود ہے، برائی کرنے کا آپشن آپ کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی انسان گناہوں سے بچ جائے، اسی کا نام تقوی ہے۔ بہرحال اپنے نفس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ رمضان کا مقدس مہینہ ملا تھا، ہمیں اور آپ کو ٹرینڈ کرنے کے لیے کیا ہم ٹرین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم اور آپ اس مہینے کے اندر تیار ہوئے کہ نہیں؟ ہم متقی بنے کہ نہیں بنے؟ رمضان کا مہینہ آیا تھا ہمیں نمازی بنانے کے لیے، کیا ہم نمازی بنے کہ نہیں بنے؟ رمضان کا مہینہ آیا تھا اس لیے تاکہ ہم اور آپ اللہ سے قریب ہو جائیں، کیا ہم اللہ سے قریب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہم تلاوت قرآن کے عادی بنے، کیا ہم تلاوت قرآن کے عادی بنے کہ نہیں بنے؟ اپنے نفس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ آخر ہم نے رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر کیا کھویا، کیا پایا، کیا سیکھا اور ہم نے کیا لاس کیا۔ تو یہ تیسرا کام کرنا ہے، محاسبہ نفس۔ اسی طریقے سے رمضان کے اس مقدس مہینے کے گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے، چوتھا کام، کہ نیکیوں کی حفاظت کی جائے، المحافظہ علی الحسنات، نیکیوں کی حفاظت ہونا چاہیے۔ دیکھیں نیکی کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے، نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کا کام کرنا یہ آسان ہے، لیکن نیکیوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ انسان نیک کام کر رہا ہے، رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے نیکی کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، نمازیں خوب پڑھی، روزے رکھے، اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیا، نیکیوں کا آپ کے پاس انبار اکٹھا ہو گیا۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ بھائی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے نیکیاں اکٹھا کی اور رمضان کے بعد ساری کی ساری نیکیاں ہماری برباد ہو جائیں۔ نیکیاں برباد کیسے ہوں گی؟ نیکیاں ہم اور آپ کیسے برباد کرتے ہیں بھائی؟ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، غیبت کر کے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، بے ایمانی کر کے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کر کے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، بڑوں کی گستاخی کرنے سے ہماری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، ہم دین اور شریعت کے خلاف چل کر کے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے نیکیوں کی حفاظت ہونی چاہیے، اور وہ روایت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، جانتے ہو کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔
پہلے صحابہ نے جواب دیا کہ جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، وہی قلاش ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مفلس وہی انسان ہے، قلاش وہی انسان ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامہ، میری امت کا فقیر انسان وہ ہے جو قیامت کے دن لایا جائے گا۔ ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، اس کے پاس گناہوں کا ایک انبار ہوگا، گناہوں کا انبار ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فیؤتی ھذا من حسناتہ، بندہ کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں ہوں گی۔ ایک شخص آئے گا کہے گا اللہ اس نے مجھے گالی دیا تھا، رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے خوب نیکیاں اکٹھا کر لی ہیں، اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو جس کو آپ گالی دے رہے ہیں کل قیامت کے دن آ کر کے آپ کی نیکی آپ سے چھین لے گا، جس کی بےایمانی آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں قیامت کے دن آ کر کے آپ کی نیکی آپ سے چھین لے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے المحافظہ علی الحسنات حافظوا حسناتکم، اپنی نیکیوں کی آپ حفاظت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ نے نیکیاں کی ہیں اور اس کے بعد گناہ کر کے آپ کی نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے بعد کیا کریں؟ پانچواں کام ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے نیکیوں پر مداومت۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیکیاں رکنے نہ پائیں، نیکیوں پر ہمیں اور آپ کو مداومت اختیار کرنی ہوگی، نیکیاں رکنے نہ پائیں، نیکیوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب کام یہ ہے ادومھا، جو مسلسل ہو، وَإِنْ قَلَّ، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ تسلسل پایا جانا چاہیے، اس کے اندر کیا ہے کہ مسلسل اور دوام ہونا چاہیے، وہ کام برابر ہونا چاہیے، وہ کام برابر ہوتے رہنا چاہیے۔ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کا سلسلہ برابر سال کے 12 مہینے چلنا چاہیے۔ روزے آپ رکھ رہے ہیں، رمضان کے فرض روزے آپ رکھ لیے، جو نفلی روزے ہیں ان روزوں کے بھی رکھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تلاوت قرآن ایک عبادت ہے، صرف رمضان کے اندر نہیں، سال کی 11 مہینے کے اندر بھی یہ عبادت انجام دینی چاہیے۔ اسی لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین تک نہ پہنچ جاؤ، یعنی یہاں تک کہ تمہاری موت واقع نہ ہو جائے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے یہ نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ رمضان کے مہینے کے اندر آپ نے جس طریقے سے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر جس طریقے سے آپ نے چستی کا اور پھرتی کا آپ نے مظاہرہ کیا اور بڑھ چڑھ کر کے نیکی میں آپ نے حصہ لیا، یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے بھائی، رمضان کے ایک مہینے کے اندر عبادت کرنے کے بعد اس کے بعد نمازی ایسے غائب ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ رمضان کے ایک مہینے کے اندر شیطان قید تھا، رمضان کے 11 مہینے کے اندر ان کو قید کر دیا گیا ہے، اب یہ اگلے سال ہی رمضان میں چھوٹیں گے۔ ہمارے سماج کا یہی حال ہے بھائی، یہی ہو رہا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کرنے والا نوجوان رمضان گزرنے کے بعد پھر وہ نظر نہیں آتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر قیام اللیل کرنے والا، ایک نفلی عبادت انجام دینے والا ایک مسلمان سال کے 11 مہینے پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا، سال کے 11 مہینے نظر نہیں آئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا مہینہ چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھنا اسٹارٹ کر دو، اور جیسے چاند شوال کا چاند نظر آئے روزہ رکھنا چھوڑ دو۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان کا چاند دیکھ کر کے عبادت شروع کرتے ہیں اور شوال کا چاند دیکھ کر کے عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں بئس القوم من لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، ایسے لوگ بہت ہی برے ہیں، بہت ہی بدترین ہیں ایسے لوگ جو صرف اور صرف ماہ رمضان ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانتے ہیں۔ بئس القوم، بہت برے ہیں ایسے لوگ، من لا یعرفون اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف رمضان کے مہینے کے اندر پہچانتے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ رمضان کے مہینے کا رب ہے، جو رمضان کا رب ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے 11 مہینوں کا بھی رب ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے نیکیوں کا یہ سلسلہ ٹوٹنے نہ پائے۔ جس طریقے سے رمضان میں عبادتیں انجام دی گئی ہیں، کوشش یہ ہو بلکہ آپ اپنے آپ کو آپ تیار کیجئے کہ سال کی 11 مہینے میں بھی انشاءاللہ ہم ایسی ہی عبادتیں انجام دیں گے۔ اور آگے بڑھیے، رمضان کے بعد ہم کیا کریں؟ چھٹا کام یہ کرنا ہے روزوں کی قضا۔ رمضان کے مہینے کے اندر کسی وجہ سے اگر روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اگر روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ روزوں کی قضا کیجئے۔ اور یاد رہے کہ روزوں کی قضا کرنے کا جو ٹائم ہے، اس رمضان سے لے کر کے اگلے رمضان تک آپ کے پاس ٹائم ہے، اگلے رمضان تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میرے اوپر کچھ رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے تھے، کچھ روزے میں رمضان میں جو چھوٹ جایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں رمضان سے پہلے یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے کے اندر میں ان روزوں کو رکھتی تھی، ان روزوں کی قضا کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے،
اچھا، بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، رمضان کے مہینے کے اندر ان کو بخار ہو گیا، فیور، بخار چڑھ گیا، یا کوئی پیٹ کے اندر درد ہونے لگا، روزہ چھوڑ دیے۔ اب کیا کرتے ہیں، روزہ چھوڑ دیے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ کسی دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دیے، بولے بھائی روزہ ہمارا ہو گیا۔ ایسا شخص سے آپ یاد رکھیں، آپ کو کسی مسکین کو فدیہ دینا یہ آپ کے لیے اس صورت میں جائز ہوگا جب آپ دائمی مریض ہیں، روزہ رکھنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلسل آپ بیمار ہی رہتے ہیں، تو ایسے انسان کے لیے ہے کہ وہ فدیہ دے کر کے روزوں کی قضا کر لے۔ لیکن آپ وقتی طور پہ بیمار ہوئے، عارضی بیمار، 2-4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے آپ بیمار ہوئے، رمضان کے بعد ماشاءاللہ فٹ ہیں، آپ کو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ اگر آپ نے ایسا کیا ہے کہ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر آپ بیمار تھے، 1-2 دن کے لیے آپ نے کسی مسکین کو کھانا کھلا دیا اور آپ بے فکر ہیں بھائی کہ میں نے روزے کی جگہ پر مسکین کو کھانا کھلا دیا ہے، اب روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ آپ نے جو کھلایا ہے وہ ثواب آپ کو ملے گا، لیکن آپ کو روزہ رکھ کر کے آپ کو روزوں کی قضا کرنی ہے۔ بہرحال تو چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ اگر روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو آپ روزوں کی قضا کریں۔ اسی طریقے سے 7واں اور آخری کام یہ کرنا ہے کہ شوال کے 6 روزے آپ کو رکھنے ہیں۔ شوال کے 6 روزے، ابھی ہم اور آپ شوال کے مہینے سے گزر رہے ہیں، رمضان کے بعد کا جو مہینہ شوال کا مہینہ ہے۔ شوال کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ ستا من شوال، اور اس کے بعد اس نے رمضان کے گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے اس نے رکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا انسان گویا کہ پورے سال تک اسے روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملے گا، پورے سال تک روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے رمضان گزر گیا، رمضان گزرنے کے بعد اب شوال کے 6 روزے آپ رکھیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگ اشکال ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اگر رمضان کے کچھ روزے ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں تو ہم رمضان گزرنے کے بعد پہلے روزوں کی قضا کریں گے یا پھر شوال کے روزہ رکھیں، شوال کے روزے رکھیں پہلے یا پھر قضا کر لیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، پہلی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کے لیے آپ کے پاس ابھی 11 مہینے کا سمے ہے، حالانکہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے لیے آپ کے پاس صرف اور صرف شوال کا مہینہ ہے۔ شوال گزرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میں اگلے مہینے کے اندر روزہ رکھ لوں گا تو پھر شوال کے روزے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر رمضان گزرنے کے بعد اگر آپ کے 6-7 روزے، 10 روزے، 12 روزے اگر اس طریقے سے روزے ہیں تو اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لیں، اس کے بعد آپ شوال کے روزے رکھ لیں۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان کے روزوں کی قضا کرتے کرتے وقت نکل جائے اور شوال کا روزہ آپ کو رکھنے کی ٹائم نہ مل سکے۔ تو لہٰذا اگر آپ کے پاس سمے ہے، اگر ٹائم ایسا مل پا رہا ہے تو آپ رمضان کے روزے آپ رکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ شوال کے روزے رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ شوال کے روزے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے میں یا اس کے بعد والے مہینے میں وہ روزوں کی قضا کرتا ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ بہرحال یہ 7 چیزیں تھیں جو ہمیں اور آپ کو کرنی ہے رمضان گزرنے کے بعد۔ پہلا کام یہ کرنا ہے شکر الہی، اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر الہی یہ ہے کہ آپ زبان سے حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کریں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عبادات کی قبولیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے، تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے، اور پانچواں کام یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر مداومت، یعنی نیکیوں کا سلسلہ رکنے نہ پائے۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ روزوں کی قضا کرنی ہے۔ ساتواں کام یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو شوال کے روزے رکھنے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم انجام بھی دیں گے۔ انہی چند کلمات پہ اکتفا کرتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بتائے گئے اعمال کو، مجھے خود اور آپ سب کو انجام دینے کی، ان پر عمل کرنے کی، ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔